اب پھر آپ نے آخر میں کہا کہ السلام علیکم ایھا النبی. ہم نبی سے خطاب نہیں کرتے آخر میں تحیات کے متعلق. یا ہم نے کہا کہ ہم سے صرف ایک نقل قول ہے یہ نقل قول ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی جو نماز ہے حضرت معاف کیجیے گا, یہ کس نے کہا؟ یہ کوئی حدیث ہمیں دکھائیں, کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھائیں. دیکھیں کہ آپ کے مذہب میں کہ نبی, دیکھیں ہم جاتے ہیں لفظ پر, لفظ ہمارے سامنے السلام علیک ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تجھ پہ سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے یعنی نبی کریم مخصوص نبی, النبی, تجھ پہ سلام اے پیغمبر, اے عظیم پیغمبر. ہم لفظ پہ جاتے ہیں, کوئی بھی شخص کافر مسلمان عرب عجم اس کو یہ لفظ دکھاؤ, لفظ کے کیا معنی ہے؟ لفظ کے یہ معنی ہے کہ تجھ پہ سلام. یہ خطاب ہے, یہ ندا ہے, یہ پکار ہے. اور کس کی پکار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے جا چکے ہیں بظاہر, حقیقت میں وہ زندہ. آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھ بھائی صاحب, آپ دین تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ بناتے جائیں, جہاں مجبوری ہو آیا نازل کرو, جہاں مجبوری ہو, ہاں جہاں مجبوری عقیدہ بناؤ, جہاں مجبوری حدیث اپنے آپ سے بناؤ. یہ تو کفار کا طریقہ کار ہے. آپ کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے نا, ہاتھ 10 بستہ ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم وہی جو نصوص ہیں اسی کی اتباع کرنی, اپنے سے تو نہیں بنا سکتے. تو آپ ہمیں دکھاؤ وہ نص, بسم اللہ, بخاری مسلم دکھاؤ قرآن میں کہ یہ جو جملے ہیں یہ پکار نہیں ہے, یہ پکار نہیں ہے, یہ تو صرف ایک نقل قول ہے, تبرکن. ویسے ہم کہتے ہیں, اللہ نے کہا تھا ہم تبرکن کہتے ہیں نا. ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, آپ کے کتب سے آپ کو دکھایا نا. ایک منٹ, سب سے پہلے آپ نے کہا جی کہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ آتے کسی کو سمجھ آئی یا نہ, یہ آپ اپنے آپ کو ویسے پیچھے اس کے پیچھے چھپا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ آپ کے منفردات ہیں. میں نے قرآن کی آیات پیش کی ہیں اور آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں, آپ نے ان آیات پہ صرف سہارا لیا ہے جی ابن تیمیہ کو سمجھ آئی یا فلاں کو سمجھ آئی, فلاں کو سمجھ آئی. میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آیتیں آپ کو ہی سمجھ نہیں آئی ہیں. تو میرا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے, لاکھوں لوگ شاید دیکھ رہے ہوں گے, ہاں جی, تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ مجھے بتائیں عبادت دعا عبادت سے خارج ہے یا عبادت کے اندر ہے؟ جواب یہ ہے میرے عزیز کہ بعض دفعہ لفظ دعا عربی زبان میں دعا یدعو, بعض دفعہ نہیں, بعض دفعہ کمزور بات نہیں, صحیح جواب دیں کہ میں مجھے جو آتا ہے میں آپ کو عرض کروں گا. حضرت آپ میرے استاد, آپ علامہ, میں جاہل, مجھے جو آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کہہ دینا کہ بھئی آپ نے غلط جواب دیا, ٹھیک ہے نا, مجھے جو آتا ہے میں جواب دوں گا نا ایمانداری سے. بعض دفعہ دیکھو جو مشترک لفظی ہوتا ہے, ایک لفظ جو مشترک لفظی ہے, مثلا احمد, ہمارے شہر میں کتنے احمد نام ہیں؟ 1000 احمد. ایک احمد کالا ہے, ایک منٹ میں جواب دوں نا, ایک احمد کالا ہے, ایک احمد پنجابی ہے, ایک احمد پٹھان ہے. یہ اب احمد سب احمد ایک جیسے تو نہیں ہیں. اسی طرح لفظ دعا یدعو کے ایک معنی نہیں ہے, جیسے لفظ کل اردو زبان میں لفظ کل ہے, اس کا ایک معنی نہیں. یہاں ایک دفعہ ہوتا ہے دعا, بھائی صاحب دعا, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ, میں نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے اللہ میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے, میں نے جو ان کو جتنی دین کی دعوت دی ہے وہ صرف وہ مجھ سے زیادہ بھاگتے رہے, صرف ان کے فرار میں, ان کے باغ میں اضافہ ہوا, وہ طغیان میں اضافہ ہوا, وہ میری بات نہیں مانتے. ایک دفعہ ہوتا ہے جو پکار کے معنوں میں, ایک دفعہ ہوتا ہے عبادت کے معنوں میں. یہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر جگہ ایک جیسا لفظ. قرآن میں اس کے بہت زیادہ مشترکات لفظیہ, قرآن میں یہ بہت زیادہ ہے. سر نہیں قرآن کے جو مشترک لفظی ہر جگہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. جی بسم اللہ. ابھی آپ پوائنٹ پہ آئے, ابھی آپ کو سمجھ آئے گا. ابھی قرآن سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 65 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما فتحوا متاعهم, جب بھائی ملک شام سے واپس آئے, انہوں نے اپنا سامان کھولا, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی واپس آ گئی ہے, پیسے. قالوا, وہ کہنے لگے یا ابانا ما نبغی, اے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے. تو یہاں یہ جو یا ابانا ہے, یہ یہاں پر یہ کیا ہے یا ابانا؟ اے ہمارے والد صاحب دے رہے ہیں کہ نہیں؟ جی دے رہے ہیں. ہاں, تو اب یہ شرک ہو جائے گا. نہیں شرک نہیں ہے, نہیں یہ شرک نہیں ہے. اب یہاں والد کو پکارو, والد کو پکارو, شرک نہیں ہے. یہاں آپ کو وہ بات ٹچ کرنا پڑے گی کہ یہاں ما تحت الاسباب ہے, اچھا والد سامنے موجود ہے. ہاں, یہاں آپ کو ابھی قرآن کے اندر سے سمجھ آئے گا کہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے. قالوا یا ابانا, یہاں ابا جی سامنے موجود ہیں, سن رہے ہیں, اس لیے یا ابانا کا یہاں شرک نہیں ہوگا. اسی صورت کے اندر آگے آیت ہے کہ آیت نمبر 70 ہے, آیت نمبر 70, فلما جہزہم بجہازہم, کہ جب انہوں نے سامان تیار کر دیا قافلے والوں کا, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو وہ پیمانہ انہوں نے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن, آواز دینے والے نے آواز دی, ایتھا العیر, اے قافلے والوں, ایتھا العیر. اب یہاں یہ جو قافلے والوں کو آواز دے, یہ شرک کیا ہے.
کرتے آپ جاؤ تھوڑا مولوی سا ہنس لیں، صاحب، پھنس گئے ہنس پھنس لیں گئے نا. ہنس لیں آپ کیا ہنس لیں، تعلق ہنسنا ہے صحت بارے کے لیے اچھا ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں تعلق ہے نا. آپ نے کہا مجھے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب پر دلیل دو. یہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہاں اگر آپ یہ تقسیم نہیں کرتے تو پھر یہاں یا کی جو آواز ہے یہ تو آپ پھر یہ کہیں گے. اگر تقسیم نہیں کریں گے آپ کہیں گے انہوں نے شرک کیا ہے. یہاں ضرور ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آواز ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے دائرے کے اندر ہے، اس لیے شرک نہیں ہے. اور جس وقت یا کی آواز ما فوق الاسباب ہوگی، وہ ہستی جو دنیا سے پردہ کر چکی، حدیث وفات دکھاؤ، پا چکی. حدیث دکھاؤ نا. آپ یہ بناتے قرآن رہے ہو میں نا. آپ کو دکھا رہا ہوں، تو میں آپ کو قرآن نے تو، قرآن دکھا رہا ہوں. قرآن وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ بتائیں نا، آپ بتائیں یا ابانا، یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ چاند پھنس گئے. پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کہا جی کہ آپ ہمیں بھائی صاحب آپ دیکھیں، میں عرض یہ ہے، میں اپنا سوال واضح کر دیتا ہوں. سوال آپ سوال نے واضح آدھا کروں اپنا. گھنٹہ لگایا. جی بسم اللہ آپ بسم واضح اللہ کریں. بسم اللہ. سوال آپ سوال یہ سوال ہے کا کہ جواب دیکھیں، آپ جو تفریق کر رہے ہیں، جو امتیاز کا قائل ہو رہے ہیں کہ اگر غیبی اسباب ہوں تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور اگر ظاہری اسباب ہو تو شرک نہیں ہے. ما فوق اور ما تحت کا جی جو جی آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ غیبی، شاید ظاہری کا مراد ہے آپ کا. تو یہ کوئی ہمیں حدیث دکھائے ہوئے کہ اس طرح اس میں ہو کہ اگر غیب کو پکاریں غیب والوں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اور ظاہر والوں کو، ظاہر والوں کے تو لازمی بات ہے، قرآن میں ملے گا، حدیث میں ملے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکارتے تھے، وہ بات کرنا ہوتا ہے تو کسی کو پکار کے بات کرتے تھے، وہ تو آپ کو بہت ملے گا. لیکن اس طرح دیکھیں، یہ کیونکہ یہ آیات، پکارنے والے آیات قرآن میں بہت ہیں، دعا یدعو والے آیات بہت ہیں. تو اگر ان کے ذہن میں، کسی کے مخیلے میں بھی یہ بات آئی کہ بھئی کسی کو پکارنا تو یہ شرک ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی حدیث ہمیں دکھائیں نا، کوئی دلیل ہمیں دکھائیں. آپ ہمیں یہ نہ دکھائیں کہ بھئی یہ اس میں آیا کہ پیغمبر نے کسی کو پکارا ہے، یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو پکارا ہے، یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد کو پکارا ہے علیہم السلام. یہ میں نے اس لیے کہا نا، آپ نے کہا تو پھر آپ نے کہا ہر جگہ شرک ہو جائے گا، ہر بات شرک ہو جائے گی. میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہر بات شرک نہیں ہوتی. جو اسباب کے دائرے میں آپ پکاریں گے وہ شرک نہیں ہوگا. جو وہ بتائیں، اسباب سے اسی اوپر کی دلیل پکاریں گے ہمیں وہ چاہیے، شرک ہوگا. اسی بات کی ہمیں دلیل چاہیے، اسی بات کہ اسی کی پیغمبر صلی دلیل میں اللہ دے علیہ رہا وآلہ ہوں. وسلم قرآن کی آیات، پیغمبر بتائیں کہ بھئی غیبی اسباب کو پکارو تو شرک ہے، ظاہری کو پکارو تو شرک نہیں ہے. یہ دکھاؤ نا ہمیں. تو اس یہاں طرح پر تو نہیں یا آپ کے پاس. ابانا، ایک منٹ، کالو یا ابانا ایت پیش کی ہے میں نے، ایت نمبر 65 سورۃ یوسف کی. یا ابانا، یہاں پہ یہ کون سی آواز ہے؟ آپ کو تقسیم کرنا پڑے گی، ورنہ آپ کہیں گے یہاں بھی شرک ہے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ما تحت الاسباب کی آواز، تب ہی شرک سے بچیں گے. نہیں تو یہاں بھی آپ میں کہیں گے اپنی میرے باری میں پیغمبر جواب دے دوں شرک گا، کیے. آپ بولتے جائیں، میں اپنی باری میں جواب دے دوں گا. ہاں، اب آپ کے پاس اب جواب اگر ان کے پاس اتنا عرض کروں کہ اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی نا، یہ جو ما فوق ما تحت غیبی ظاہری کا انہوں نے بنا دیا، وہ پیش کر دیتے. اب پنس گئے میں ہیں تو قرآن کی ایت پیش کر رہا ہوں، میں وہ قرآن کی آپ کے ایت پیش کر رہا ہوں. وہ آپ کے دعوے سے اجنبی ہے. پھر اگلی بات یہ، آپ نے کہا جی کہ یہ منفردات میں سے ہے اور کسی کا نہیں. میں نے یہ بات آپ کو بتا دی کہ یہ قرآن کے ہم قائل ہیں، چاہے ایک بندہ ماننے والا ہو یا 100 یا 1000 بندے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. اللہ نے قرآن میں ایک اصول بتایا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں آپ کو، تاکہ قرآن کے اصولوں کو پتہ چلے. 8واں پارہ ہے اور سورۃ الانعام ہے، اس کا پہلا صفحہ ہے 8ویں پارے کا، اور آیا نمبر ہے جی، آیا نمبر ہے 116، آیا نمبر 116. اس میں اللہ پاک ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، ایک ضابطہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی اطاعت کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. اگلی بات، ان یتبعون الا الظن، یہ قرآن کا اصول ہے. اللہ فرماتے ہیں زیادہ لوگ تو اپنے خیال سے چلتے ہیں، اپنے گمان سے چلتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن کا اصول ہے کہ کبھی ہم نے لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا کہ فلاں کو آیت سمجھ نہیں آئی، فلاں کو آیت سمجھ نہیں آئی، فلاں کو آیت سمجھ نہیں آئی. ہم نے تو قرآن کو دیکھ کے چلنا ہے، سنت کو دیکھ کے چلنا ہے، آل بیت کو دیکھ کے، ان کی زندگی کو ہم نے دیکھ کے اپنی زندگی اپنانی ہے. ان کی زندگی کیسی گزری ہے، ہم نے اکثریت کو نہیں دیکھنا. آپ کہتے ہیں جی، آپ بات سنیے، اس میں آپ کا جواب ہے. آپ کا جواب نے کہا جی بالکل پھر جواب تو نہیں. سب لوگ مشرک ہو جائیں. آپ نے کہا نا سب لوگ مشرک ہو جائیں گے. اس کے ہم پابند نہیں ہے، جب قرآن کا ایک ضابطہ ہے. اب اگر الیاذ باللہ سارے لوگ، ایک منٹ، سارے لوگ، اب میری باری میں چپ رہے نا، آپ نے آدھا گھنٹہ لگایا میری بات. میں تو خاموش، اگر سارے لوگ، آپ خاموش، میں اگر خاموش سارے ہوں. اگر سارے لوگ شراب پینا شروع کر دیں الیاذ باللہ، تو شراب حلال ہو جائے گا. مجھے جواب دینا. اگر سب لوگ شراب پینا شروع کر دیں، ایک منٹ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کی باتوں کو جواب ہے. آپ نے کہا جی سب لوگ اس میں پھر مشرک ہو رہے ہیں، سب مشرک ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، نہ ہی اللہ کسی کا پابند ہے. اللہ کا قرآن جاء الحق وزهق الباطل،
جب حق آتا ہے باطل پھر بھاگ جاتا ہے، باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ تو خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں کہ الاعتقاد ہو، یہ یقین رکھنا کہ بے ان للمعبود سلطتاً غیبیتاً، کہ میرا جو معبود ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کو ایک غیبی طاقت حاصل ہے، وہ یقدر علی النفع والضرر، اور وہ نفع و نقصان پر قادر ہے۔ تو کل تعظیم من هذا الاعتقاد فهو عبادت، تو بھائی ہر یہ کوئی حدیث تعظیم تھوڑی اس ہے، یقین کے ساتھ کوئی ایک حدیث منٹ ہے؟ عبادت آپ نے ابھی بھائی آپ نے ابھی 100 تفسیریں دکھائی ہیں، وہ حدیث تھی، آپ میں کی آپ کو تفاسیر حدیث تھی نا۔ بتاتا ہوں۔ ایک منٹ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا اور پکار ساری عبادت کا مغز ہے۔ آپ مغز جانتے ہیں؟ مغز کبھی آپ نے دیکھا یہ قربانی کے دنوں میں جب بڑے جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اس کی ہڈی کے اندر ایک گودا ہوتا ہے، وہ چمڑا لینے آ جاتے ہیں نا، چمڑا لینے آ جاتے ہیں چمڑا لینے مدرسے والے جب آ جاتا ہے نا، آپ چمڑا، آپ بات سنیں، مغز نہیں ملتا بیچاروں کو، چمڑا ملتا ہے۔ ایک منٹ، ہمیں بڑا مغز ملتا ہے، اس لیے ہمارا مغز بڑا تیز ہے، ہم مغز کھاتے ہیں اس لیے ہمارا مغز بڑا تیز ہے۔ آپ سنیں، مذاق کی طرف نہ جائیں بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی، اور دوسری حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے۔ اب حدیث آ گئی کہ دعا ہی عبادت ہے، کہ جہاں بھی عبادت آئے گی وہاں مطلب یہ ہے کہ اگر دعا اللہ سے پکارنا خالص ہے تو ساری عبادت صحیح ہے، اور اگر اللہ کو پکارنا خالص نہیں، اس پر آپ حوالہ لے لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت خالص نہیں تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ اس سے ہماری بحث کا کیا تعلق ہے کہ اللہ کی عبادت خالص ہونا چاہیے؟ تو جو ہی نا آپ نے کہا اللہ کی عبادت خالص ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں بھائی خالص ہونا چاہیے۔ جو عبادت میں ریا کرتا ہے، جو عبادت میں ریا دکھاوا کرتا ہے، وہ مشرک ہے بھائی، مخلص ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے بحث کا کیا تعلق ہے بھائی؟ عبادت کے اندر دعا شامل ہے کہ نہیں؟ عبادت کے اندر دعا شامل ہے، بالکل دعا شامل ہے، دعا شامل ہے، آپ نے مان لیا جب آپ لیکن ہر پکار دعا نہیں ہے بھائی، ہر پکار دعا نہیں ہے، ہر پکار دعا نہیں ہے، ہر دعا عبادت نہیں ہے، ہر دعا عبادت میں دعا شامل ہے، لیکن ہر پکار عبادت نہیں ہے۔ جو میں ایک منٹ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے فتویٰ لگایا ہے، کہیں پر کفر کا فتویٰ لگایا، کہیں پر شرک کا، اس سے مراد وہی دعا ہے جو اللہ کے علاوہ پکارنا کسی اور کو، وہ عبادت ہے، وہ عبادت۔ پہلی آیت میں نے پیش، ایک منٹ، تو پھر آپ خود کہہ رہے ہیں دعا عبادت کے اندر شامل۔ ایک منٹ، ابھی اس آیت پہ آ جائیں۔ یہ بھی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر دعا عبادت نہیں ہے، ہر دعا نہیں، یعنی ہر پکار دعا کا مطلب ہے پکار، دعا کا مطلب ہے عبادت۔ وہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اللہ کہہ کر کسی کو پکار رہے ہیں، اللہ کہہ کر کسی کو پکار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ شرک ہے، لیکن اگر اللہ کہہ کر کسی کو نہیں پکار رہے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے۔ جیسے آپ خود اللہ کی صفات میں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کی صفت سمیع، ہر وقت سننے والا، بصیر، ہر وقت دیکھنے والا، خبیر، ہر وقت خبر رکھنے والا۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو یا کہہ کے پکارے تو اس نے یہ والی صفت اس غیر نے مان لی کہ نہیں بھائی دیکھو اللہ دیکھتا ہے، دیکھ ابھی آپ کے دیکھیں بہت سارے مخلوقات ہیں جو ہمیشہ دیکھتے ہیں، مثلا ابھی آپ کے جو ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کراما کاتبین ہمیشہ دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ بھائی وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ مخصوص صفات ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سمع و بصر مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی آلے کے، لیکن آپ تو کہتے ہیں اللہ کے کان ہیں، آپ تو کہتے ہیں نا اللہ کے کان بھی ہیں، آپ تو آنکھ بھی بنا دیا آپ نے اللہ کے لیے۔ آنکھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ موضوع سے نہ ہٹیں، چل میں خاموش، آپ موضوع سے نہ ہٹیں۔ دیکھیں جب اللہ والی صفت، ورنہ شرک کا تو معنی ہی نہیں بنتا، پھر شرک کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ نہیں بنتا، آپ مانا کریں شرک کا معنی۔ شرک کا مطلب عرض کرتا ہوں، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بجائے آپ کسی اور کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں، یہ شرک ہے۔ یا وہ چیزیں جو وہ چیزیں ہاں وہ جو چیزیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ کسی اور کو بھی دیتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کریں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ معبود کا معنی یہاں تو الہ ہے، الہ فعال ہے، اس کا مطلب مفعول ہے، جیسے کتاب کا مطلب ہے مکتوب، الہ کا مطلب ہے، الہ کا مطلب ہے وہ جو الہ کا مطلب ہے، الہ کے تو کئی معنی ذکر کیے ہیں،
الہ جو تو قرآن صیغہ نے ہے کیا کیا؟ صفت مشبہہ ہے، صفت مشبہہ ہے، اور معنی میں یہ مفعولیت کے معنی میں ہے، یعنی وہ جس کے سب والے ہو چکے ہیں، جس کے سب اس سے پیار کرتے ہیں، جس کے میں سب بتاتا ہوں۔ مشتاق ہیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی جس کی سب عبادت کرتے ہیں۔ تو کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، لفظی معنی اس کے یہی ہوں گے کہ اگر الہ یا الہو سے لے لیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ معلوہ نہیں ہے۔ معلوہ سے کیا مراد؟ معلوہ وہ سے جو سب کا مطلوب ہے، جس کو سب چاہتے ہیں، یا غایت اعمال العارفین۔ اور ایک معنی دوسرا جو ہے الہ یا الہو کا جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظی معنی ہے جو مصنفین اور الہ اور کا معنی جو کتب قرآن صفت نے کیا ہے، کتب تفسیر میں الہ کا معنی جو قرآن نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم الغیب، اللہ کے علاوہ چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کا وہ جاننے الہ والا کا کوئی الہ نہیں۔ کے لفظی معنی نہیں ہے، وہ الہ کے لفظی معنی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہے۔ الہ کا مفہوم مصداقی معنی ہے، مصداق قرآن نے جس کو ذکر عالم الغیب، اللہ کے علاوہ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا کوئی نہیں۔ بالکل ایک معنی۔ بالکل دوسرا معنی کہ کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت کسی کی نہیں۔ بالکل صحیح۔ علی کل شیء بصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تو اب جب کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو یا مدد فلاں کہہ دیا یا مدد فلاں کہہ دیا، تو اس نے وہ اللہ والی صفت میں اس کو داخل کرنے کی وجہ سے نہیں شرک کر کر دیا، دیا، نہیں اور کیا۔ شرک حرام ہے۔ آپ بے شک نہیں، کہتے ہیں، آپ بے شک کیسے؟ کہتے ہیں، آپ لیکن تو اس کی قرآن توضیح دے دیں نا، حرام آپ کہتا ہے۔ وضاحت کریں کہ کیسے داخل کر دیا۔ اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ والی صفت آپ نے ابھی آپ نے کسی کو بلایا نا، اب وہ اللہ والی صفت اس کو دے دی ہوئی، آپ نے کسی کو بلا دیا۔ نہ ما تحت الاسباب نہیں۔ پولیس چور آ جاتا ہے، پولیس کے فون کرتے ہو، بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ما تحت الاسباب۔ دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں۔ دیکھیں جیسے آپ ما غیر اللہ کی عبادت کرو، ما تحت کی عبادت کرو، ظاہری جو چیز ہے، ظاہری جو چیز ہے اس کی عبادت کرو۔ بھائی صاحب ظاہری چیز ہے اگر عبادت کرو، ظاہری چیز کی عبادت کرو، شرک ہے یا نہیں ہے؟ اس کی عبادت شرک ہے۔ ختم بات، ختم بات۔ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ یہ آپ یہ قلم ہے، یہ پین ہے، بھائی یہ اس پین کی تم عبادت کرو نا، اس پین کی عبادت کرو، مشرک۔ ختم بات۔ یہ فرق نہیں پڑتا یہ سامنے ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پین کو تم عبادت کرو، اس کو سامنے سجدہ کرو، تم عبادت کرو، اس کو رب کہہ کے اللہ کہہ کے پکارو، عقیدہ رکھو یہ کہ میرا خالق ہے یا میرا رازق ہے یا یہ میرا الہ ہے، تو یہ مشرک ہے۔ لیکن اسی پین کو میں پکاروں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اے پین ادھر آ جا، اے پین لکھ دے، یہ سنتا بھی نہیں ہے نا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک میں نے اس کو پکارا، میں نے اس پین کو پکارا، بھائی یہ پین ایک، اب میں نے کیا کیا، میں نے ایک فضول کام کیا، کیونکہ یہ پین نہ سنتا ہے، میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، میرا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ ہے یا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں سوائے ٹائم ضائع کرنے کوئی نہیں۔ آپ قرآن کی آیت سنیں۔ اور بھائی شرک ہر جگہ شرک ہے، شرک ہر جگہ، چاہے ظاہری چیز ہو، بات غیبی چیز ہو، شرک ہر جگہ شرک ہے۔ نہ کیسے؟ سورۃ الانبیاء آخری آیت دیکھیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ دیکھیں آپ کو مسئلہ آج بڑا اچھا سمجھ آئے گا اور ناظرین کو بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ اللہ کسی کو اس وجہ سے شرک سے بچا لے، ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ، اور میرا اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، اذهب مغاضبا، جب غصہ کی حالت میں چلے گئے، فظن، اور انہوں نے یہ سمجھا اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان پہ تنگی نہیں ڈالیں گے، فنادا فی الظلمات، انہوں نے آواز دی 3 اندھیروں میں، ظلمات جمع ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اور رات کا۔ کیا آواز دی؟ اللہ الہ الا انت، اے اللہ کوئی بھی نہیں ہے آج میری سننے والا یہاں سے، الا انت، مگر تو ہی ہے، سبحانک، اور تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، انی کنت من الظالمین، اور بے شک مجھ سے ہی جلدی ہو گئی، یعنی میں تیرے حکم کے بغیر نکل آیا، میں تیرے حکم کے بغیر نکل آیا۔ آگے سنیں اللہ کیا فرماتے ہیں، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو نجات دی بہت بڑے غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اللہ اب کا کمال کے لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک، کذالک ای کما انجیت موسیٰ، جیسے کما انجیت یونس، جیسے میں نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، ننجی المؤمنین، اسی طرح میں قیامت کی صبح تک ایمان والوں کو جو مجھے اسی طرح پکاریں گے، لا الہ الا، ایک منٹ ہنسنا نہیں ہے آپ، یہ قرآن لا الہ الا انت۔ اب اس کے بارے میں مشہور ترین حدیث ہے، تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تشریح میں حدیث ہے کہ فرمایا دعوت ذنو، کہ مچھلی والے میرے بھائی کی دعا، اذ هو فی بطن حوتہ، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم یدعو بہا رجل، نہیں دعا کرے گا اس سے مگر کوئی شخص بھی، الا استجاب لہ، مگر اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب یہاں بھی یدعو آ گیا، دعا کرنا ہے، تو جہاں پر قرینے سے دلیل سے ثابت ہو جائے دعا، وہاں اس کا معنی دعا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ دعا آپ زور بھی لگائیں گے نا،
آپ دعا کو عبادت سے باہر نہیں نکال. دعا عبادت کے اندر شامل ہے اور دعا اصل عبادت. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی ما فوق الاسباب پکارنا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، جب اس کو فوت ہونے کے بعد کسی مصیبت میں بھی آواز دے گا تو یہ اعلانیہ شرک ہے، کھلا شرک ہے، واضح شرک ہے. اسی شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا فقط حرم اللہ علیہ الجنت، جو یہ شرک کرتا ہوا مر جائے گا اس پر جنت حرام ہے. اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے. اب ایک اصول کی بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کی بھی کوشش کروں. اب 2.5 گھنٹے ہو گئے حضور، 2.5 گھنٹے ہو گئے، کافی ہیں. آپ اب مجھے اپنے باتوں کا جواب دے دو، آپ کے جملوں کا جواب دینے دو، پھر ختم کرتے ہیں. ایک منٹ، ہاں جی ایک سر. منٹ، مجھے صرف ایک آپ کے پاس مزید دلیل تو ہے نہیں، کیونکہ دلیل میں آپ کی دلیلوں آپ دوسرے لوگ، بہت سارے لوگ منتظر ہیں کال کرنے کے، پھر آپ کو کبھی اسپیشل پروگرام آپ کو دیں گے نا، اس وقت آپ مزید تیاری کریں. جی جی آخری گزارش ہے صرف، یہ سورۃ الفتح 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا. سورۃ الفتح زیادہ جی یا اس فتح ہے یا فتح ہے؟ الفتح فتح جی آخری آیت سورہ فتح کی. جی یہ آخری آیت، اس پر میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت کی شروع میں فرمایا محمد الرسول اللہ. محمد اس کا کیا تعلق دعایدو سے، کیا تعلق ہے بھائی؟ تم صحابہ کے متعلق پیچھے آ گئے نا، موضوع بدل رہے ہو. نہیں میرا ادھار تھا پچھلے نہیں پروگرام میں آپ نہیں وہ آپ موضوع کو چینج کر رہے ہیں آخر میں بھائی. نہیں موضوع پہ آ جائیں، پھر آپ کو ٹائم دیں گے نا. اور شرک پہ بات کر رہے ہیں، ابھی مجھے جواب دینے دو، پھر صحابہ پہ بات شروع کر دینا کہ صحابہ اچھے لوگ تھے. اس پر آپ لاجواب ہو گئے ہیں. آپ کے پاس قرآن کی آیت کے حوالے سے ایک بات بھی نہیں ہے سوائے اپنی باتوں کے. اس پر آپ بات کریں نا تھوڑا سا، ایک منٹ. نہیں ابھی موضوع آپ نہ چینج کریں بھائی. 2.5 گھنٹے ابھی آپ نے جو استدلال کیا مجھے اس کا جواب دینے دو. پھر صحابہ کے متعلق، شیخین کے متعلق بات کرنا چاہیں تو ہم آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بھائی. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ابھی آخر میں دیکھیں اتنے لوگ منتظر ہیں. آپ نیا موضوع اس پہ مناظرہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. نہیں ہر جب آپ کو پچھلے ہفتے آپ کو ٹائم دیا تھا نا اتنے، اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوئی تھی، تو آپ نے اس وقت گفتگو نہیں کیا تو اس آیت کو کوٹ کرتے. ابھی مجھے بات آپ نے جی سر آپ ویڈیو تھے، آپ نے اتنا شور کیا میں نہیں کر. جی میں آپ کا خادم ہوں. بسم اللہ، چلو بات کرو. بسم اللہ. محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ، ایک منٹ، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. جی اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سو صحابہ کی تعداد تھی. 1400 تک صحابہ تھے اس میں سے صلح حدیبیہ کے وقت. والذین معہ، جو لوگ ساتھ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں کفار پر. رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم ہیں. تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے رکعا سجدا، کہ رکوع اور سجدہ کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع اور سجدہ میں اللہ کا فضل اور رضا تلاش. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامتیں ان کے چہروں پر ہیں سجدوں کی کثرت کی وجہ سے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ان کی یہ حالت، اس کی مثال، ایک شان ان کی بیان ہوئی ہے تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی ایک مثال انجیل میں یہ ہے. یہ مخلصین کی بات ہو رہی ہے، مخلصین کی بات ہو رہی ہے، سب کی بات نہیں، مومنین کی بات ہو رہی ہے. مخلصین بات ہو رہی ہے. کزرعین، مثل اس میں یہ جن کی بات ہو رہی ہے ان میں ابو بکر اور عمر بھی شامل نہیں ہے. اس صلح حدیبیہ میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے عمرے کے سفر میں. اچھی بات ہے. اخرج شطأہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے. اخرج شطأہ، جو اپنی سوئی نکالے کومپل، فآزرہ، پھر اس کو سیدھا کرے، فاستغلظ، اور مضبوط کرے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. یعجب الزراع، کہ وہ کھیتی تعجب میں ڈالے کسانوں کو. لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو میں نے زیادہ اس لیے کیا تعداد میں تاکہ غصہ ہو جائیں ان کی وجہ سے کفار. اب یہ قرآن کی نص ہے، اس میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم سب خاتمہ خیر پہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مریں تو اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار. 14 صدیوں میں تمام مفسرین نے اس آیت سے لکھا کہ جو بھی صحابی رسول ہے، ادنا سے ادنا صحابی بھی شان میں، لیکن اس کی نسبت. بھائی صاحب آپ کی فریز ہو گئی کال. اچھی بات ہے بھائی، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، یہ جب واپس آ جائیں تو، یا اگر یہ سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے. دیکھیں انہوں نے آخر میں جو ہے انہوں نے موضوع چینج کری، صحابہ پہ آ گئے. میں ان کے باتوں کا جواب دے دوں میرے محترم ناظرین. دیکھیں انہوں نے جن آیات کا کوٹ کیا ہے آج کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، میں نے ان سب آیات کا ایک ایک کر کے جواب دے دیا ان کے اپنے کتب سے. انہوں نے ایک آیت کا، جو میں نے ہر ایک ان کے آیت کے
5-10 مفسرین کا قول ان کے ہر آیت کے مقابلے میں ان کے اپنے کتب سے 5-10 مفسرین کا قول ان کو کوٹ کیا کہ یہاں پر منظور پکارنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے، اور بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس میں سے ایک کا اس نے جواب نہیں دیا، ایک کا بھی اس شخص نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے بڑوں کے پاس جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھیں۔ میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا یدعو، دعا دعوا دعوت عربی زبان میں 2 معنی ہیں اس کے، ایک ہے پکارنا، ایک ہے عبادت کرنا، اور یہ معنی قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، اور کتب لغت میں بھی ہے، اور مفسرین میں نے اس پہ تصریح کیا۔ تو آپ کیوں ہمیشہ سے پکار کا معنی لیتے ہیں؟ اس نے اس کا جواب کبھی نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے عرض کیا اس کی خدمت میں کہ دیکھیں ابن تیمیہ سے پہلے بھی یہ قرآن کی آیات موجود تھیں، تو ابن تیمیہ سے پہلے نے کیوں نہیں کہا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے کام نہیں ہے، مجھے قرآن سے کام ہے۔ دیکھیں قرآن، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآنی آیات، اس کا تفسیر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان قرآنی آیات جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہہ دے وہ مشرک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھائی فریز ہو چکے ہیں، تو میں اپنا جو ہے تصویر لے کے آتا ہوں۔ یہ اس کا مفہوم اگر یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرو تو شرک ہے، تو یہ معنی ہم مانتے ہیں، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر اس معنی پکارنا ہے تو عرض یہ ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی کو یہ معنی کیوں نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے نا؟ بات یہ قرآن کو آپ ایک خاص منظر سے، ایک خاص اینک سے دیکھ رہے ہیں، ایک شخص کی آپ جو ہے اس کی تفسیر قبول کر رہے ہیں بلا وجہ، وہ ابن تیمیہ ہے، اور سب کی تکفیر کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل شخص کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ابن تیمیہ سے کام نہیں، قرآن سے کام ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن آپ کو قرآن کے تفسیر سے کام ہے، قرآن کے ایک خاص طرح سے آپ اس کی آیات کی تعویل کر رہے ہیں، وہ آپ اس کی ہمیں وجہ بتائیں کہ صرف آپ ابن تیمیہ کی تفسیر کو کیوں مان رہے ہیں، دوسروں کی نہیں مان رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے طلب کیا کہ اگر شرک تو ہر جگہ شرک ہوتا ہے بھائی، میں ابھی دیکھیں میں یہ غیر اللہ پین، اس پین کی عبادت کروں میں مشرک، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس پین کی میں عبادت نہ کروں، میں اس پین کو صرف پکاروں، اے پین تجھ سے مجھے تجھ سے پیار، میں ایک پورا قصیدہ لکھ دوں اس پین کی محبت میں مشرک ہو جاؤں گا؟ نہیں ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایک قصیدہ لکھ دوں، مثلا ایک پوری کتاب لکھ دوں بھائی، 1000 شعر لکھ دوں اس پین کے خطاب سے کہ اے پین تو بڑا اچھا ہے، اے پین تو بڑا پیارا ہے، اے پین تو بڑا خوبصورت ہے، میں پکاروں گا بار بار، میں مشرک ہو جاؤں گا؟ نہیں ہو جاؤں گا۔ لیکن میں اگر اس کو ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دوں اور اس کے سامنے سجدہ کروں، میں مشرک ہو جاؤں گا۔ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو اگر وہ ظاہر میں ہے اس سے مدد لے لو، یہ شرک نہیں ہے، وہ باطن میں اگر ہے، غیبی ہے، اس کو آپ اس کی دلیل ہمیں بتائیں نا، کہ کہاں پہ دلیل ہے، کہاں پہ دلیل ہے؟ اگر ایک چیز غیب ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، مثلا میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، دوسرے کمرے میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا نہیں ہے میرا کمرہ، دوسرے کمرے میں میرا نوکر، میرا بھائی، میرا جو بھی ہے دوسرے کمرے میں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے ذہن میں ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر نہیں سنتے، امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں سنتے، اہل بیت علیہ السلام نہیں سنتے، کوئی بات نہیں سنتے، فرض کرتے ہیں۔ مثال اس طرح ہے کہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، ساتھ والے کمرے میں میری یہ وہم ہے کہ وہاں پہ ایک چپراسی ہے، میرا ایک خطا ہے، حالانکہ چپراسی گھر جا چکا ہے، میں کہتا ہوں چپراسی ادھر آ جا، چپراسی ادھر آ جا، چپراسی چائے بنا دے، چپراسی لائٹ بجھا دے، چپراسی ادھر آ جا۔ 10 دفعہ میں نے پکار دیا بھائی، 20 دفعہ پکارا، 100 مرتبہ پکارا، میں مشرک بن گیا؟ میں مشرک ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سن رہا ہے، نہیں سن رہا۔ جیسے کہ میں اگر اس پین کو پکاروں، 100 مرتبہ پکاروں، اے پین تو بڑا اچھا ہے، پیارا ہے، کیا ہے، عبادت نہ کرتا، صرف پکارتا ہوں، مشرک ہو؟ نہیں۔ چپراسی کو میں نے بلایا، مشرک ہو؟ نہیں مشرک ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر میں چپراسی کو خدا سمجھ کے پکاروں پھر تو میں مشرک ہو جاؤں۔ ہاں میں نے فضول کام ضرور کیا، ایک فائدہ کام کیا کہ چپراسی جو ساتھ والے کمرے میں ہے نا، اس کو پکارا میں نے، وہ نہیں تھا وہاں پہ، میں نے فضول کام کیا، مجھے ویریفائی کرنا چاہیے تھا کہ وہ بھائی نہیں ہے کمرے میں، کیوں اس کو پکارا ہے 10 مرتبہ جب ہے نہیں؟ تو دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہے۔ میں اگر غیر اللہ، چاہے میں اس غیر اللہ کی سجدہ کروں، چاہے وہ سامنے ہے سامنے نہیں، وہ میں فرشتہ بھی میں نہیں دیکھ رہا فرشتہ جبرائیل کو، اگر میں جبرائیل کی عبادت کروں، علیہ السلام کی عبادت کروں، تو کیا میں مشرک ہو جاؤں گا؟ چاہے وہ مجھے نظر آتے نہیں آتا۔ ایک پتھر کی عبادت کروں، نظر آئے نہ آئے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ ہم نے شخص سے دلیل مانگا کہ بھائی صاحب آپ ہمیں دلیل لے کے آئیں کہ جو ظاہری اسباب ہیں، کہ آپ کہتے ہیں نا مافوق اسباب جو مافوق ما تحت ہے، ان میں تفریق، یہ کہاں سے لے کے آئے؟ ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے دلیل تو کوئی نہیں دیا، ہماری بات سنیں۔ یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ کوفی صاحب کی، سن 1989 میں کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 103، حدیث نمبر 29819، یہاں پہ روایت کرتے ہیں عباد بن صالح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا نفرت دابۃ احدکم او بعیرہ بفلاۃ من الارض لا یرى بها احدا فلیقل، اگر آپ کی جو اونٹنی ہے، اونٹ یا آپ کی جو جانور ہے، گدھا ہے یا خچر ہے، وہ بھاگ جائے صحرا میں اور آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے بھائی وہاں پہ، اس کو تو آپ پکڑ تو نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے نا،
اب ایک دفعہ اگر آپ وہ نکل گیا آپ کا جو گھوڑا ہے مثلا وہ نکل گیا، اب صحرا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ وہ تو آپ سے تیز دوڑتا ہے، وہ تو آپ مر جائیں گے بھائی اس کو پکڑتے پکڑتے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا کریں؟ اس کا چارہ کیا؟ فلیقول اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے غیبی بندو، ایسے پکارو، اللہ کے بندو مجھے مدد کرو، صحرا میں کوئی بھی نہیں ہے، لا یرا بها احد، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، فانه سیعان، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی وہاں پہ فرشتے ہوں گے، غیبی بندے ہوں گے اللہ کے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ مزید ملاحظہ فرمائے المعجم الکبیر للطبرانی جز نمبر 10 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 267 حدیث نمبر 10518، عبداللہ ابن بریدہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفلتت دابۃ احدکم، اگر آپ کی جو مویشی ہے، جانور ہے، سواری ہے، بارض فلات، وہ صحرا میں آپ سے چھوٹ جائے، بھاگ جائے، فلینادی یا عباد اللہ احبسوا علی فان فی الارض حاضرا سیحبسه علیکم، تو آپ پکاریں کہ اے اللہ کے بندو اس کو پکڑو، تو زمین میں ایسے غیبی بندے ہوتے ہیں جو اس کو آپ کو پکڑ کے دے دیتے ہیں۔ پھر معجم کبیر میں جز نمبر 17 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، یہاں پہ عتبہ ابن غزوان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے اور آپ کو نصرت کی ضرورت ہے، نہ کسی ناصر کی، مددگار کی ضرورت ہے، وہ بارض لیس بها انیس، اور آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہے، فلیقل یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، فان للہ عبادا لا نراہم، تو تم یہ پکارو اے اللہ کے بندو مدد کرو، اے اللہ کے بندو مدد کرو، فان للہ عبادا لا نراہم، اللہ کے غیبی بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کی مدد کریں گے، فرشتے ہوں گے یا مثلا جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کے، مدد کریں گے۔ وقد جرب ذلك، طبرانی صاحب فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا، یہ صحیح ہے، یہ تصحیح سے زیادہ کیا تصحیح چاہیے؟ سلیمان ابن احمد الطبرانی جیسے عظیم القدر محدث فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ، یہ صحیح ہے۔ مسند ابی اعلی الموصلی چاپ دار المعرفہ، ابھی تک آپ کے 3 اسانید دکھا چکے ہیں، مختلف اسانید، ٹھیک ہے نا؟ کتاب چھپی ہے دار المعرفہ بیروت لبنان میں، سنہ کیا؟ سنہ 2005 میں، حدیث صفحہ نمبر 959 حدیث نمبر 5267، بریدہ سے وہی روایت کہ تم یہ پکارو یا عباد اللہ احبسوا فإن للہ حاضرا فی الارض سیحبسوا، آپ کا جانور گم ہو جائے، بھاگ جائے، تو پکارو اے اللہ کے بندو مدد کرو، پھر وہ غیبی سے آپ کی وہ جانور کو لانے والے اس جانور کو لا دیں گے تیرے لیے۔ البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء 11 مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ، سنہ 2003 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 181 ابن عباس سے روایت، اللہ چوتھا سند ابن عباس سے، ان للہ ملائکۃ فی الارض سوى الحافظہ یکتبون ما سقط من ورق الشجر، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہیں زمین میں، حافظہ کے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کرامن کاتبین کے علاوہ اور بھی ملائکہ ہیں، ان کا کام ہے کہ جو بھی چیز زمین میں ہو جائے اس کو لکھتے ہیں، پتہ بھی گرتا ہے تو اس کو لکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عِرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَلْيُنَادِ أَعِينُونَ عِبَادَ اللَّهِ، اگر آپ کو کوئی مشکل پرابلم پیش آ جائے زمین پر، بِأَرْضِ فَلَاتٍ، صحرا میں کوئی نہیں ہے آپ کا ساتھی، تو وہاں پہ ان فرشتوں کو بلا دو، کہہ دو اے اللہ کے بندو میری کیا کرو، میری مدد کرو۔ حاشیہ کون سا ہے بھائی؟ حاشیہ نمبر 3 ہے نا، 3 حاشیہ نمبر 3، ذکرہ الہیثمی فی المجمع وعضاہ للطبرانی وقال رجال، ہیثمی نے اسی حدیث کو ابن عباس والی حدیث کو معجم کبیر سے روایت کیا اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث اس کے رجال ثقات، اس کے رجال میں کوئی ضعف نہیں۔ الفتوح الربانیہ علی الاذکار النوویہ، تالیف العالم العلامہ محمد علی ابن محمد علان البکری صدیقی الشافعی، متوفى سنہ 1057، کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ میں، یہ جلد نمبر 5 اور 6 ہے، کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں بیروت میں۔ ما یقول اذا انفلتت دابتہ، جب آپ کی جو ہے سواری گم ہو جائے، بھاگ جائے آپ سے، رم کر جائے، بھاگ جائے، تو کیا کریں؟ یہاں پہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، وہی حدیث جو میں نے آپ کے لیے نقل کیا کہ اللہ کے غیبی بندوں کو پکارو۔ حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت دابته أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقاله فحبسه الله عليهم في الحال۔ نووی صاحب کہتے ہیں میرے شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری خچر تھی، گم ہو گئی، بھاگ گئی صحرا میں، اب اس کے پیچھے ایک بزرگ آدمی کیسے بھاگے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے اس کو پکڑ لو، پکڑے، اس کو پکڑا گیا، اسی وقت پکڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے یا نہیں ہے؟ وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا بَهِيمَةٌ وَعَجَزُوا عَنْهَا، اور ایک دفعہ ہم، نووی صاحب فرماتے ہیں شارح مسلم اتنا بڑا مجتہد بھی ہے، محدث بھی ہے، شارح حدیث بھی ہے، بڑا فاضل آدمی ہے، رجالی بھی ہے، ایک جماعت کے ساتھ ہیں، جانور بھائی ہماری ایک قافلے کے ساتھ ایک جانور بھاگ گیا بھائی، سب قافلے والے عاجز رہ گئے، ناتواں بے بس ہو گئے، اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ فقلت، اسی وقت میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، عباد اللہ
عباد اللہ اعینونی فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا هذا الكلام. اسی وقت وہ جانور رک گیا, اس وہ بغیر اور کوئی وجہ نہیں تھا, صرف میرا کہنا ہی تھا کہ وہ رک گیا. اب شرح میں کیا فرماتے ہیں, وقال ابن حجر فی حاشیۃ الایضاح وهو مجرب كما قاله الراوی. حافظ ابن حجر العسقلانی نے کہا کہ یہ مجرب, اس نے بھی تصحیح کی حدیث. حافظ ابن حجر العسقلانی, تقریب التہذیب, تہذیب التہذیب, میزان الاعتدال, کتنے کیا قیمتی کتابیں اس نے لکھی ہیں. فتح الباری. قال ميرك قال بعض العلماء الثقات حديث يحتاج إليه المسافر وروي عن بعض المشايخ أنه مجرب فقرن به النجم. میرک صاحب نے فرمایا کہ حدیث مسافر کو اس حدیث کے احتیاج ہے, جب بھی سفر پہ جاؤ تو یہ حدیث ساتھ ہونی چاہیے, اور علماء نے تجربہ کیا یہ حدیث صحیح ہے. قال الحافظ ابن حجر نے فرمایا ولحديث عتبہ شاهد من حديث ابن عباس, ابن عباس کی بھی حدیث ہے, اس حدیث عتبہ کی جو ہے کیا ہے, وہ ابن عباس والی حدیث میں نے پڑھ دیا. هذا حدیث حسن الاسناد, اس کی سند بھی حسن ہے, اور حدیث حسن جو ہے حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے. صحیح ہے کہ بھائی کہ نہیں ہے. کتاب ہے حلیۃ الابرار وشعار الاخیار فی تلخیص الدعوات والاذکار المستحبۃ فی اللیل والنہار, الاذکار النوویہ. الاذکار النوویہ میں ملاحظہ فرمائیے وہی باتیں جو میں نے ابھی کہہ دیا وہ اس میں بھی ہے, کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو ترجمہ کیا, یہ صحیح ہے. اچھا, یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, الابتہاج باذکار المسافر الحاج, سخاوی صاحب کی کتاب ہے, چاپ دار الکتب العربی. یہاں پر انسان کی اگر جانور گم ہو جائے, مما هو المجرب بیقین, یہ یقینی یہ حدیث صحیح ہے, یہ مجرب ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اگلے صفحے میں اسی حدیث کے متعلق, بزار نے سند حسن کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی ہے, سند اس نے سند کی بھی تقویت کی ہے. ٹھیک ہے. مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 352 میں, یہاں پر بھی اسی حدیث کو بل حدیث حسن وروی عن المشایخ انه مجرب, اس نے بھی کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اور یہ مجرب بھی ہے. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للہیثمی. ٹھیک ہے نا بھائی, یہاں پر صفحہ نمبر 132 جلد نمبر 1, انسان کی اگر وہ گم ہو جائے, ورواہ الطبرانی ورجالہ وثقوا. پھر ابن عباس سے بھی روایت ہے, یہ کئی اسانید کے ساتھ, ورواہ ابن عباس والطبرانی وزاد سيحبسه لكم. احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کی صحت کی شہادت دی ہے. ملاحظہ فرمائیے مسائل احمد ابن حنبل رواہ روایت ابن عن, سن 1981 میں مکتب اسلامی میں چھپی ہے. صفحہ حدیث نمبر 912, صفحہ نمبر 245. اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں, بلی فرماتے ہیں حججت فی حجج خمس منها حجج منها 2 راكبا و3 ماشيا. کہتے ہیں احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے 5 دفعہ حج کیے, 3 دفعہ سواری پر, 2 دفعہ سواری پر, 3 دفعہ پیدل. ایک دفعہ میں راستے میں گم ہو گیا تھا اور میں پیدل جا رہا تھا, تو میں نے کہا یا عباد اللہ دلونا علی الطریق فلم ازل اقول ذلك حتى وقعت علی الطریق. تو میں نے یہی ذکر پڑھنا چاہا کہ عباد اللہ مجھے راستہ دکھاؤ, اے عباد اللہ مجھے راستہ دکھاؤ. میں نے کہتا رہا اور مجھے راستہ مل گیا. احمد ابن حنبل. یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ, البانی صاحب کی, جلد نمبر 2, چاپ مکتبۃ المعارف. یہاں پر صفحہ نمبر 110 میں بلکہ 111 میں کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث جس کو حافظ ابن حجر نے حسن قرار دیا ہے, احمد نے بھی اس کی تصحیح کی ہے, کیونکہ اس پر احمد نے عمل کیا ہے. وہی جو ابھی میں نے احمد کی جو حدیث ہے میں نے آپ کو دکھایا نا. بھلے پھر وہ کہتا ہے کہ ورواه البيهقي في الشعب وابن عساكر من طریق عبداللہ ابن حسن بسند صحیح. یہ عباد اللہ دلونا علی الطریق, یہ جو ہے اس کو حسن طریق کے ساتھ بیہقی نے روایت کی, ابن عساکر نے بھی صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. اور ایک دوسری جو حدیث ہے ابان ابن صالح مجاہد ابن عباس سے, وہذا اسناد حسن ان رجالهم كلهم ثقات, یہ بھی حدیث حسن ہے. اچھا, اس نے بھی اس کے 3-4 اسانید ذکر کیے. تو بہرحال یہ الحمدللہ رب العالمین یہ ثابت ہو.